یہ بات ہے اس وقت کی جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا۔ یہ بات ہے اس مٹی کی جس نے قیامت کی نسلوں کا بوجھ اٹھانا تھا۔ کہاں ہے ابلیس کا وہ تکبر؟ کہاں ہے وہ غمن جو ایک مٹی کے پتلے کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت کر سکے؟ فرشتوں نے پوچھا، مولا، کیا تو اسے پیدا کرے گا جو زمین پر فساد مچائے گا؟ لیکن اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میں ہوں آدم کا بیٹی، اور آج میں آپ کو سناؤں گی اس باپ کی کہانی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا تھا وہ سجدہ اور کوئی غلطی نے پوری انسانیات کی تقدیر بدل دی؟ جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ انسان کا سفر یوں شروع ہوا، مٹی سی تاریکی سے روشنی تک۔ یہ انسانیت کی کہانی ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تو ابلیس اس کے چکر لگاتا تھا۔ وہ کہتا، یہ اندر سے خالی ہے، یہ مجھ سے جیت نہیں پائے گا۔ میں آگ سے بنا ہوں، یہ مٹی سے، میں افضال ہوں۔ میں اس مٹی کے پتلے کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا۔ لیکن اللہ نے فرمایا، آئے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ اے ابلیس، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اسے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا؟ ابلیس نے جواب دیا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ اللہ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ ابلیس نے کہا، مولا، پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ مولا، پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے۔ اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، اور یہی وہ غمن تھا جس نے ایک عبادت گزار کو شیطان بنا دیا۔ ابلیس کو جنت سے نکل دیا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ اللہ نے حضرت آدم کو وہ اسما یعنی نام سکھائے جو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھے۔ جب آدم علیہ السلام نے ان ناموں کا ذکر کیا تو ساری کائنات دنگ رہ گئی۔ اللہ نے فرشتوں سے پوچھا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے عرض کیا، پاک ہے تیری ذات، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ جب آدم کی عظمت ثابت ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا، اے فرشتون، آدم کے آگے سجدہ کرو۔ سب کے سب سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی پسلیس ماں حوا کو پیدا کیا تاکہ وہ ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بن سکیں۔ اللہ نے فرمایا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ تم اپنا ہی نقصان کر بیٹھو گے۔ مگر دشمن پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے جنت کی اس دیوار میں درار ڈھونڈ لی جہاں حضرت آدم اور ماں حوا سکون سے رہ رہے تھے۔ شیطان نے ان کا ہمدرد بن کر انہیں دھوکہ دیا اور کہا، کیا میں تمہیں وہ درخت نہ بتاؤں جو تمہیں ہمیشہ کی زندگی دے دے؟ کیا تم ہمیشہ زندہ رہنا نہیں چاہتے؟ ایک غلطی اور جنت کا لباس چھن گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتار دیے گئے۔ روایت کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سالوں تک روتے رہے۔ ان کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں سے ندیاں بن گئیں۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کی لمبائی 60 ہاتھ تھی۔ وہ اتنے حسین اور اتنے اونچے تھے، مگر اپنے رب کے سامنے بالکل جھکے ہوئے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن میں حضرت آدم کا ذکر بڑھ کیوں آیا؟ اس کا آج ہماری زندگی میں کیا کام ہے؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو دھوکہ دینے کے لیے ہمیشہ کی زندگی کا لالچ دیا تھا۔ آج ہمیں بھی وہی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ بھائی، تھوڑا سا جھوٹ بول دو، بزنس ہمیشہ چلے گا۔ تھوڑا سا حرام کما لو، گھر ہمیشہ رہے گا۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم آدم کی اولاد ہیں۔ ہم یہاں رہنے نہیں آئے، ہم مسافر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں توبہ یعنی معاف مانگنے کا راستہ سکھایا۔ جب غلطی ہو جائے تو غمن نہیں، سجدہ کرو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی صرف ایک غلطی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ پلٹنے کی کہانی ہے۔ اللہ نے انہیں صافی اللہ یعنی اللہ کا چنا ہوا بنایا۔ آج اپنے گریبان میں جھانک دیکھیے، کیا ہم ابلیس کی طرح ضد پر اڑے ہیں یا آدم کی طرح رو کر اپنے رب کو منا رہے ہیں؟
याद रखिए हम मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही मिल जाना है, मगर बीच का ये सफर खिलाफत का है, इसे गलत मत होने दीजिए। अगर आप हजरत आदम की जिंदगी के मजीद किस्से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में यस लिखा जाए। जज़ाकुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।